لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ایک ہمارے بھائی نے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ یہ سوال کیا ہے کہ سوال ان کا تھوڑا طویل ہے، لکھنے کا انداز اس کا اپنا ہے، اور انہوں نے سوال میں جو خاص طور پر جس چیز کو پوچھنے کی کوشش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کی ذات اثر قبول کرتی ہے؟ ایک بات یہ، اور اللہ کے ناپسند کرنے اور خوش ہونے اور ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے سوال میں خاص کر یہ بات پوچھی گئی ہے۔ میں جواب عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول نہیں کرتی ہے۔ پہلی بات تو عقیدے کے طور پر اللہ کی ذات کے تعلق سے یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی ذات اثر قبول نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول نہیں کرتی، اور بلا شبہ یہی عقیدہ درست ہے۔ اثر قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ اس بات کو سنیں۔ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے انفعال۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اثر کو دوسری جگہ تک پہنچانا، یہ ہے فعل۔ جیسے اگر پانی کا ایک ہانڈی گیس میں جلا کر کے رکھ دیا جائے تو جیسے آگ جلے گی تو آگ اپنا اثر پانی تک پہنچائے گا۔ آگ کا اپنا اثر پانی تک پہنچانا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اثر کو قبول کرنا، اس کو انفعال کہتے ہیں۔ جیسے پانی آگ کی اثر کو قبول کرتا ہے، اس کو انفعال کہتے ہیں۔ تو اثر کو قبول کرنا یا اثر کو دوسرے تک پہنچانا، یہ دو چیزیں ہوئی، فعل اور انفعال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک ہے۔ اگر اثر قبول کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نہ ہونے کی بات کی جائے تو کئی ساری ایسی باتیں ہوں گی جو خدا کی شان کے خلاف ہوں گی۔ جیسے اثر قبول کرنے کی وجہ سے ہی انسان کے اندر کئی سارے معاملات میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اثر قبول کرنے کی وجہ سے ہی انسان جو کام نہیں کرنا چاہتا ہے وہی کر گزرتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ بھاوناؤں میں بہہ کر کے ایسا کر گیا، یہ حالات کی وجہ سے سامنے والے کی کنڈیشن کو دیکھ کر کے ایسا کر گزرا۔ جیسے کئی بار آدمی کو کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں رہتا ہے لیکن پھر کر گزرتا ہے، چونکہ ایک ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے اور اس ماحول کا اثر اس بندے پر آتا ہے اور وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کر گزرتا ہے۔ جو یہ انسانوں میں جو یہ بات ہے نا، لوگوں میں جو یہ بات ہے کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کرنا پڑا، تو یہ نہ چاہتے ہوئے جو کرنا پڑتا ہے نا، وہ اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے، اور اثر قبول کرنے کی وجہ سے ہی انسان کو کئی بار نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کا ارادہ، آپ اپنے گھر سے نکلے اور کچھ ہی رقم آپ لے کے نکلے، ضرورت کے تحت اتنا ہی آپ کے پاس تھا اور آپ اپنے گھر کی ضرورت کے سامان خریدنے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں کوئی فقیر مل گیا، کوئی پریشان حال مل گیا اور وہ رو کر کے آپ سے فریاد کیا کہ مجھے کچھ دیں۔ اب آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ گھر سے ارادہ کر کے آئے بھی کہ اتنا ہی پیسہ ہے، بس یہ تو اپنی ضرورت کے لیے خرچ کرنا ہے، لیکن کوئی فقیر ایسا، کوئی مانگنے والا ایسا آ گیا کہ آپ سے وہ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، بلخ رہا ہے، تو ان کے اثر قبول کر کے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ضرورت کی رقم ان کو اٹھا کے جو دیتے ہیں نا، یہ بھی ایک اثر قبول کرنا ہوتا ہے۔ اور اثر جو ہے نا، یہ اثر کئی بار آدمی بے اختیاری طور پر بھی قبول کر لیتا ہے۔ اثر ایسی چیز ہے جو آدمی چاہے نہ چاہے یہ آدمی کے اندر چلی جاتی ہے، تو اثر کے اندر یہ بات بھی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر اثر قبول کرنے کی بات ہو، جیسے کوئی بندہ اپنی کوئی منت کے تحت کوئی کام کرنا چاہے اور چاہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز چاہیے، تو اب وہ ایک بندہ ایسا تھا کہ انہوں نے کچھ صدقہ کیا، کچھ خیرات کیا، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کیا، اور کچھ ایسا ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کی بارگاہ میں دعا کیا۔ تو اب یہ نہیں کہ جس نے کچھ کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کیا تو وہ کچھ کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی ذات پہ اثر کیا، اللہ نے اس کو دے دیا، اور جس نے کچھ نہیں کیا اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں، چونکہ اس نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں جو اللہ کی ذات پر اثر کرے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ، کئی بار کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہی رہتا ہے دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ کفار و مشرکین کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عطا فرماتا ہے، اور مسلمانوں کی حالت بھی آپ کے سامنے کہ اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول نہیں کرتی۔
اب سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسند اور ناپسند کرنے کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسند کرنا کسی چیز کو، کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسند کا اظہار کرنا، اور کسی چیز سے راضی ہونے کا اظہار کرنا، کسی چیز سے ناراض ہونے کا اظہار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ باتیں قرآن پاک میں کثرت سے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ یحب المحسنین، نیکوکاروں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی چیز، جائز چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ تو پسند ناپسند، راضی خوشی، غضب رضا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے بولی جاتی ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا پسند کرنا، یہ چیزیں بلا کیف ہیں، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب راضی ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گیا۔ تو راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی دو صفتیں ہیں جو بلا کیف ہیں، ان کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کے آثار، خوشی کے حالات اس کے بدن سے دکھتے ہیں۔ ایک انسان ناراض ہوتا ہے تو ناراضگی کی نشانیاں بھی ان کے شکل و صورت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ کیفیت ہوئی راضی اور خوشی کی، پسند ناپسند کی، یہ کیفیت ہوئی۔ تو یہ تو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کسی کو پسند کرنا، کسی چیز سے خوش ہونا، کسی چیز سے ناراض ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں اللہ کی ذات میں جب ہیں تو وہ بلا کیف ہیں، ان کی کوئی کیفیت نہیں، ان کی کوئی حالت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ذات کے تعلق سے آپ کے سوال کے جواب میں جو باتیں مجھے کتابوں میں ملی وہ میں نے آپ کو عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کی۔ اس کو توجہ سے بار بار دورہ کر کے سن لیجئے۔ موٹی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اثر قبول نہیں کرتی۔ دوسری بات، اللہ کے راضی اور ناراض ہونا، اللہ کا خوش ہونا، ناپسند کرنا، یہ وہ اللہ کی صفتیں ہیں جو بلا کیف ہیں، ان کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔